اس نکاح کے موقع پر اس آیت کو کیوں پڑھا آپ نے؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ اشارہ یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ لڑکے کو بھی چاہیے لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جب اس کو قبول کرے تو اس کا استحضار رکھے کہ میں ایک بڑی ذمہ داری قبول کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو لائٹلی لاپرواہی کے ساتھ نہ کہے، وہ سمجھے کہ ایک فیملی کا وجود میں لانا، اس کے ذریعے سے خاندان کا آگے بڑھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ راستے میں الجھنیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو نکاح کے وقت ہی اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے دونوں کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم انسانی سماج میں ایک اچھی مثالی فیملی کے اضافے کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ وفا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے اور معاف کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے کے ساتھ، ایک دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے تاکہ گھر میں خوشیوں کا ماحول رہے۔ اسلام اس کی پر بہت زور دیتا ہے کہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے۔ اب میں ہزاروں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں فاقے تھے، چولہے نہیں جل پاتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، مگر 1.25 صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ پیش نہیں کر سکتا جس میں گھر میں ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا ہو، جس میں گھر میں نند اور بھاوج میں جھگڑا ہوا ہو، جس میں گھریلو جھگڑے ہوئے ہوں۔ یہ ہے زندگی اسلامی، گھر میں خوشیوں کا ماحول، مسکراہٹوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول، شفقتوں کا ماحول، عفو و درگزر کا ماحول۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول نے انتخاب فرمائی۔ آپ نے یہ بھی بہت بہترین زندگی کا سلیقہ سکھایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو، کہاں زیادہ خرچ کرو کہاں کم خرچ کرو، اجتماعی ترقی پر مال کو زیادہ خرچ کرو، غریبوں کی خدمت پر مال زیادہ خرچ کرو، تعلیم کے پھیلانے پر مال زیادہ خرچ کرو، کمزوروں کو طاقتور بنانے اور محروموں کو اوپر اٹھانے اس پر مال خرچ کرو۔ شادی بیاہ پر دنیا کی قوموں کی طرح اپنے مال کو ضائع مت کرو۔ جب تک مسلمانوں کے مال کی خرچ کی ترتیب ٹھیک تھی، مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم تھے، مسلمان دنیا کے حکمراں تھے، اور مسلمان دنیا کے رہبر تھے، اور مسلمان دنیا کے محبوب تھے۔ اس وقت حج اور عمرے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں کوئی ایک حج کر پاتا تھا، بہت کم لوگ حج کر پاتے تھے، عمرے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ آپ عوام کو چھوڑیے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے جو مجدد ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے ان کی بلند مقامی پر، وہ ایک بار بھی مکہ مدینہ نہیں گئے۔ یہ والا یہ رواج نہیں تھا، آج تو ہر شخص مکہ مدینہ جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے علم کے پھیلانے پر، غریبوں کی خدمت پر، قومی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی اور وہاں 16 کروڑ روپیہ اس بیٹی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا، 16 کروڑ روپے۔ اور اسی شخص نے یہ سلوک کیا اپنی مسجد کے امام کے ساتھ۔ ان شیٹھ صاحب کی ایک فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے اندر ان شیٹھ صاحب نے ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی بیمار ہوئی ہیں، وہ بیچارے اپنی بیوی کے دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر گئے چھٹی لے کر، چھٹی ملی تھی 1 ہفتے کی، آنے میں 4-5 دن دیر ہو گئی، تو وہ ان شیٹھ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، ان شیٹھ صاحب نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔
یہ قوم ترقی کرے گی، اس قوم کی لنچنگ نہیں ہوگی، اس قوم کے نوجوانوں کو جیلوں میں نہیں ٹھوسا جائے گا، اس قوم پر اقوام عالم تر نوالے کی طرح ٹوٹنی پڑیں گی۔ مال کا خرچ صحیح کیا ہو تو قوم کو اوپر اٹھا دیتا ہے، مال کا خرچ اگر غلط ہو تو 100% لوگ حج کریں، 100% لوگ 50 عمرے کر لیں، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی کے ساتھ یہ تقریبات منعقد کرائیں۔ بہت مبارکباد اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اس دور میں پھر اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنی بچیوں کے نکاح کے موقع پر بہت سادگی کے ساتھ مسجد میں ہی نکاح کرنے کی سنت کو زندہ کرنے کا عزم کیا۔ دل و جان سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رواج کو پھر سے امت میں زندہ کرے، اس رشتہ نکاح کو قبول فرمائے، اس میں برکتیں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ اور خیر و برکت وجود میں آئے۔ ایک اس شریعت و سنت کی محافظ نسل آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس موقع پر نکاح کے رشتے میں جڑنے والے میاں بیوی دونوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ وبارک فیک۔